والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. 2 دن بعد 14 اگست کو یوم آزادی کے نام اور عنوان سے سیلیبریٹ اور منایا جاتا ہے. اب آزادی کا مفہوم کیا ہے، آزادی کا مقصد کیا تھا، اس کو منایا جائے تو کیسے منایا جائے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کہ تمہارے انفرادی اعمال اور معاملات وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، تمہارے اجتماعی معاملات وہ بھی شریعت کے مطابق ہو. کبھی کبھار کسی غیر مسلم کنٹری میں انسان اپنے انفرادی اعمال کو تو شریعت کے سانچے میں ڈال سکتا ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں شریعت پر چلنا ممکن نہیں ہوتا، چونکہ حکمران غیر مسلم ہوتے ہیں،
قانون غیر شرعی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انفرادی اعمال پر اسلام کے مطابق عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بعض ایسے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں داڑھی رکھنے پر بھی آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، عورت کو پردہ کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کھلے عام آپ دین کی بات بھی نہیں کر سکتے، بالکل شریعت کے مطابق لباس پہننے پر بھی آپ پر جملے کسے جاتے ہیں، لیکن غیر مسلم ممالک میں اجتماعی معاملات تو شریعت کے مطابق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اسلامی قوانین پر عمل درآمد اور نفاذ وہ خطرے میں پڑ رہا ہے، اور ان کے اقدار، ان کی رسومات، ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب اور تمدن، ان کا ثقافت اور کلچر وہ ہمارے معاشرے پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم آئیڈینٹی اور اسلامی تشخص کو بحال اور برقرار رکھنا مشکل ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک ایسا آزاد خطہ چاہیے جہاں آزادانہ طور پر ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں۔ اسی لیے نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ گویا کہ سمرائزڈ فارم میں، خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے، اس ملک کی جو اساس ہے، اس ملک کو حاصل کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا، وہ صرف اور صرف اسلام کا نفاذ تھا۔ اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم اس بنیاد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ پورے اسلام پر عمل کرو۔ یعنی جب اسلامی ملک ہوگا، حکمران مسلمان ہوں گے، قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو انفرادی معاملات کو بھی شریعت کے مطابق کرنا آسان ہوگا، اجتماعی، قومی اور ملکی معاملات کو بھی اسلام کے سانچے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اس وقت جو اکابر تھے، جو علماء تھے، جو بانیان تھے، جو محب وطن تھے، انہوں نے یہ قربانیاں دی۔ اب یہ جو پاکستان آزاد ہوا تو انگریزی کیلنڈر کے مطابق 14 اگست 1947 تھا، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رمضان غالباً 1366 یا 67 تھا۔ اسی لیے ہم 14 اگست 1947 کو بھی یوم آزادی کے مقصد کو یاد رکھیں، اور 27 رمضان جو اسلامی مہینہ ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، آخری عشرے کی طاق رات ہے، اس میں بھی اس نعمت کو یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ فرعون نے ان کے جوانوں کو قتل کر دیا، 12,000 معصوم بچوں کو قتل کر دیا،
ان کی عورتوں کو اپنا غلام بنایا، ان کی آزادی اور حریت کو سلب کر لیا، ان پر مظالم ڈھائے گئے، قید و بند کی صعوبتیں بنی اسرائیل کو برداشت کرنی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور برکت سے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، آزادی دی۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ جو اللہ کی نعمت ہے، کون سی نعمت؟ آزادی والی نعمت، اس کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ اسی طرح ہم بھی اس نعمت آزادی کو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں انگریز کے تسلط سے آزادی دی اور ہندوؤں کے جبر و استبداد سے آزادی دی، لیکن اس کو دو زاویوں سے اور دو پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے۔ ایک یہ کہ یہ خوشی کا دن بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کا دن بھی ہے۔ خوشی بھی منائی جائے، وہ خوشی کیسے منائیں گے وہ بھی میں آگے چل کر بتا رہا ہوں۔ ہم تو خوشی منانا اس کو کہتے ہیں کہ چہرے پر پینٹ کر لیں تاکہ 2-3 نمازیں ضائع ہو جائیں۔ جب پینٹ ہوگا تو وضو کرے گا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ ہم تو خوشی اس کو کہتے ہیں۔ ہم خوشی اس کو کہتے کہ بال جیسے گھاس کاٹی جاتی ہے نا، ادھر جا رہے اور ادھر جا رہے، اس طرح بال بنا لے۔ ہم تو خوشی اس کو کہتے کہ انگریز کا لباس پہن لے جس میں جسم نیم برہنہ ہو۔ ہم تو آزادی اس کو کہتے کہ جس میں ڈھول بجایا جائے، موسیقی میوزک لگایا جائے، اور گلیوں میں اور روڈوں میں ڈانس کیا جائے، اور موبائل سے سائلنسر نکالا جائے، اور اس پر کیا اوبر اللہ بدا، اتنا لمبا باجا لے کر بجایا جائے۔ زانی شرمولے دے، کیا بچے کیا بڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، یہ گانا بجانا، یہ ڈھول، یہ باجے، یہ شیطان کے آلات ہیں۔ یہ میرے سینٹیمنٹ اور جذبات نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ شیطان کے آلات منہ میں لے کر یہ ناچتا اور کہتا ہے میں خوشی منا رہا ہوں، جو ایسا نہیں کرتا بولا یہ خوشی نہیں منا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال آزادی نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کیا جائے، اس پر خوشی بھی منائی جائے، لیکن وہ خوشی اسلام کے حدود کے مطابق، اسلام کی لیمیٹیشنز کو دیکھا جائے، اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلے، شریعت کا جو جیورسڈکشن اور کرائیٹیریا ہے اس کو کراس نہ کرے، نمبر 1۔ اور دوسرا احتساب کا دن ہے، محاسبے کا دن ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل ہوا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا وہ مقصد پورا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ ان لوگوں کے فہم اور ان کی نالج پر افسوس ہوتا ہے، ترس آتا ہے ان لوگوں پر۔ اس ملک کا پورا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام پہلے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس ملک کے مارز وجود میں آنے کے بعد اس کی جو سیلیبریشن ہوئی، جو پرچم کشائی کی تقریب ہوئی یہاں پر اور مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں، وہ پرچم کشائی کی تقریب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 علماء کے ذریعے سے کروائی۔ ایک علامہ شبیر احمد عثمانی اور وہاں پر علامہ ظفر احمد عثمانی۔
یہ دلیل تھی کہ اس ملک میں جو ایفیکٹو رول پلے کیا ہے وہ علماء نے بھی کیا ہے. اس ملک کو شریعت کے سانچے میں لانے کے لیے اگر رہنمائی اور گائیڈنس لینی پڑے گی علماء سے لینی پڑے گی. انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا. تو اگر ہم احتساب کریں گے ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جو قول و قرار ہم نے کیا تھا، جو عہد و پیما ہم نے کیا تھا. خدا نخواستہ وہ کیا نفاق تھا، وہ تقیہ تھا، وہ سیاسی نعرہ تھا، وہ سیاسی انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ یا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھی؟ نہیں میرے دوستو. اس وقت جن لوگوں نے نعرہ لگایا، جن لوگوں نے قربانیاں دی، جو لوگ زخمی ہوئے، جو لوگ در بدر ہوئے، جن کی پیاروں کی لاشیں ان کے سامنے گرتی رہی، جن کے بچوں کو نیزوں پر چڑھا کر دولخت کیا گیا، جن کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، جن کے سامنے ان کی ناموس کی عزت نیلام ہوئی، وہ لوگ مخلص تھے. آج ہم نے وہ منظر دیکھا ہی نہیں. وہ نسل جنہوں نے قربانیاں دی وہ قبروں میں. اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو تاریخ پڑھائی جائے. مقصد کیا تھا، کاز کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا، قربانیاں کتنی تھی اور کس نے دی. ہم تو اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے. ہماری آزادی کی تقریبات رسمی ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میں نوافل پڑھے جائیں شکرانے کے، اس میں تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس میں دعائیں مانگی جائے اس ملک کے استحکام، سالمیت، ترقی اور اسٹیبلٹی کے لیے. جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. ایسے سیمینار اور پروگرام ہو جس میں تاریخ اور ہسٹری کو بتایا جائے. بجائے اس کے موسیقی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، رقص و سرور کی محفل ہوتی ہے، ڈھول باجے ہوتے، بینڈ باجے ہوتے، چہروں پر سٹیکر لگائے جاتے، پینٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو باقی دنیا بھی کرتی ہے. جو کافر ممالک ہے ان کی جو سیلیبریشن یا انڈیپینڈنس ڈے ہے یہ کام تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ بہت بڑا فرق ہے. ان کا مقصد اسلامی نظام نہیں تھا، ہمارا مقصد اسلامی نظام تھا. ان کا مقصد قرآن و سنت کا نفاذ نہیں تھا، ہمارا مقصد قرآن و سنت کا نفاذ ہے. اگر ہماری تقریبات بھی ان کی طرح ہو جائے تو یوتھ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ سمجھے گی، ایک رسمی تقریب سمجھے گی. اسی لیے تو اثر نہیں ہوتا. کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، لوٹ مار ہے، عصبیت ہے، لسانیت ہے، قومیت ہے، قتل و غارت گری ہے، بدعنوانیاں ہیں. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ نعمت ہیں اور بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو یاد بھی کیا جائے، منایا بھی جائے، لیکن شریعت کے دائرے میں. اور ایک مقصد اس کو منانے کا یا تقریبات کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مقصد ریفریش ہو جائے. موبائل صحیح کام نہیں کرتا نا، ٹربلنگ کرتا ہے، بفرنگ کرتا ہے، تو اس کو ریفریش کرتے ہیں تاکہ پھر سے تازہ ہو جائے، ریمائنڈ ہو جائے، ریکال ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے، یاد آ جائے. تقریبات کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور جب بھی اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں اور اس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں. اور جب بھی نعمت پر شکر ہوتا ہے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دیتے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بضرور اضافہ کروں گا. اور شکر کا طریقہ میں نے بتلا دیا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آزادی کو سمجھو. آزادی کفر سے تھی اور کافروں کے نظام سے تھی. آزادی اسلام اور اسلامی احکام سے نہیں تھی. کچھ لوگ آزادی کا مطلب اور اس کی ایکسپلینیشن یہ کرتے ہیں کہ جی اسلامی احکامات سے آزادی ہو جائے. ہمارے بال ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا لباس ہماری مرضی، ہماری دکان ہماری مرضی، ہمارا گھر ہماری مرضی، ہمارا کاروبار ہماری مرضی، ہماری شادی ہماری مرضی، ہمارا خاندان ہماری مرضی، ہمارا مال ہماری مرضی. ایسا نہیں ہے. یہ تو میرا جسم اور میری مرضی، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ وہ زبان سے کہتے ہیں، ہم زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کفر کے نظام سے آزادی ہوگی اور اسلام کے نظام کا اپنے آپ کو پابند بنائیں گے. یہ مسلمان کی آزادی. بالوں میں آزادی نہیں، سنت طریقہ کیا ہے. لباس میں آزادی نہیں، سنت لباس کیا ہے. شادی میں آزادی نہیں، سنت شادی کیا ہے. کاروبار میں آزادی نہیں، سنت کاروبار کیا ہے. معاملات میں آزادی نہیں، سنت معاملات کیا ہے. کھانے پینے میں آزادی نہیں، سنت کھانا پینا کیا ہے. سونے جاگنے میں آزادی نہیں، سنت کے مطابق سونا جاگنا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمیں اس کا اعتراف بھی ہے کہ آدمی بالکل مایوس نہ ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے آزاد ہوا، حاصل کیا گیا، وہ مقصد بالکل بھی پورا نہیں ہوا. ایسا بھی نہیں ہے. الحمدللہ بہت حد تک اچیومنٹس اور کامیابی بھی ہے. اس وقت بھی پوری دنیا میں یہ واحد اسلامی ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مساجد ہے، سب سے زیادہ مدارس ہے، سب سے زیادہ حافظ ہیں، سب سے زیادہ علماء ہیں، سب سے مضبوط علماء ہیں، سب سے بڑا تبلیغی نیٹ ورک ہے، سب سے بڑی دین کی خدمت اور دینی تنظیمیں ہیں، سب سے بڑی خدمت اور فلاحی سماجی اور چیریٹی کی تنظیمیں. دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ امامہ باندھے، آپ داڑھی رکھے، عورت برقع پہنے اور آدمی موسیقی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، سنت کے مطابق کاروبار کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن کچھ خامیاں ہیں، اور وہ خامیاں جیسے میں نے کہا کہ جسمانی غلامی سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ذہنی غلامی اب بھی. اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی. جو نظام تعلیم ہے وہ کس کا ہے؟ لاڈ میکالے کا. جو کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے، مغربی کلچر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اسکول سے لے کر سپریم کورٹ تک زبان یا تو اردو رائج ہوتی، قومی زبان ہے، اور یا عربی رائج ہوتی، ہماری مذہبی اور اسلامی زبان ہے، بجائے اس کے انگریزی زبان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی غلامی سے ہم اب بھی آزاد نہیں ہو سکے. حالانکہ پوری دنیا میں ان کی اپنی مادری زبان رائج ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے مرعوب ہیں، ہم یہ کہتے ہیں انگریزی زبان سیکھی جائے. سیکھنا ضروری ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دین کے نشر و اشاعت کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ اسلام کے خلاف
کیے جانے والے اعتراضات کا بھرپور جواب دینا چاہتے ہیں. آپ کو انگریزی سیکھنی چاہیے، لیکن اپنے ملک میں جو سپیریئر زبان ہو وہ یا تو اردو ہو یا عربی ہو. یہ اسلام کا تقاضا ہے. یہ ہماری ملکی سالمیت اور قومی خود مختاری اور آزادی کی تحریک کا خلاصہ ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اسلامی ملک تو ہے اور کفر کی آنکھ میں کانٹا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عراق مسلم ملک تھا اور طاقتور بنتا چلا جا رہا تھا. اس کی فوج، اس کا اسلحہ، اس کی ٹیکنالوجی، اور وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا تھا. عراق کا کیا حال ہوا؟ پھر لیبیا ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پہ سامنے آ رہا تھا. اسلامی ملک تھا، حکمران اسلامی ذہن والا تھا، اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا. لیبیا کا کیا حشر ہوا؟ پھر مصر میں اسلام پسند آگے آنے لگے اور ملکی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں جانے لگی. وہ بھی اسرائیل کے لیے ایک الارمنگ سچویشن اور خطرے کی گھنٹی تھی. مصر کے اندر کیا کیا گیا؟ پھر شام کسی نہ کسی درجے میں اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ٹچ تھا، خطرہ تھا اسرائیل کے لیے. شام کو خانہ جنگی میں الجھا کر اس کو تہس نہس کر دیا گیا اور اس کو عرب اسپرنگ، عرب بغاوت کا نام دیا کہ جی عرب عوام میں جوش آ گیا اور اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بغاوت کر دی اور جو ہے نا حکمرانوں کا تختہ الٹ دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ نے، اسرائیل نے اپنے ناپاک عزائم اور اپنے پنجے وہاں گاڑنا شروع کر دی. بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے ساتھ تو گیم ہو گیا. حکمرانوں کے خلاف ہمیں کھڑا کر کے اصل مقصد ان کا ہمارے ملک پر قبضہ کرنا تھا، اور جو بھی اسلامی طاقت ابھر کر سامنے آئے گی اس کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش اور حربے یہ استعمال کریں گے. اور ابھی وہ زمانہ نہیں ہے جو فرسٹ جنریشن وار تھی کہ چاقو اور چھری سے مارتے تھے. اب وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ سیکنڈ جنریشن وار کہ وہ بندوق سے دشمن کو مارتے تھے. اب وہ زمانہ بھی نہیں کہ تھرڈ جنریشن وار لانگ رینج آرٹلری اور میزائل سے وہ دشمن کو ختم کرتے تھے. اب وہ زمانہ بھی نہیں کہ فورتھ جنریشن وار گوریلا کاروائیاں کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنا کر دشمن کو پریشان کرتے تھے. اب زمانہ ہے ففتھ جنریشن وار کا. ففتھ جنریشن وار میں کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے سامنے آئے بغیر میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹک، اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دو. ایک دلربا، خوشنما، ایک اچھا سا نعرہ لگاؤ، لیکن اس نعرے کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور لوگوں کو اپنے ملک میں اپنے حکمرانوں، اپنی فوج کے خلاف کھڑا کر دو، سول نافرمانی ہو جائے گی، انتشار ہو جائے گا، معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے، یہ کمزور ہو جائیں گے اور ہم آ کر حملہ کر لیں گے. یہ ففتھ جنریشن وار کا زمانہ ہے. اینٹی ملٹری ایک ان کا نعرہ ہوتا ہے. اینٹی علماء، علماء کو بدنام کرنے کے لیے ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے. ہائبرڈ وار ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو اس طرح کے منصوبے اس کو سبوتار کیا جائے. فری سوسائٹی ہوتی ہے، اسلامی تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا، علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تھوڑا سا یہ میڈیا میں جو فحش اور فضول چیزوں میں لگے ہوئے اس سے باہر آنا پڑے گا. قرآن کو وقت دینا پڑے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کتاب الفتن میں ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. آپ نے کن فتنوں کی طرف نشاندہی فرمائی تھی؟ مسلمان اپنی غفلت کی نیند میں مزے سے سویا ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ جو آزادی ہے یہ نعمت بھی ہے، اس کو یاد بھی رکھا جائے، اس کی قدر بھی کی جائے، اس کو منایا بھی جائے، لیکن شریعت کے دائرے اور شریعت کے سانچے میں. اب ان ممالک کو ختم کر دیا، اب نگاہیں پاکستان کے اوپر ہے. یہ ایک اسلامی ملک بھی ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا ملک بھی ہے اور ایٹمی ملک بھی ہے. دنیا کے 57-58 اسلامی ممالک میں یہ واحد ایٹمی ملک ہے جو اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. یہاں 5th جنریشن وار کر کے عوام اور علماء کو، عوام اور فوج کو، اور مختلف قومیتوں کو اور مختلف زبانوں کو ان کو لڑایا جا رہا ہے. اسی لیے ہم کبھی بھی ان کی سازشوں کا شکار نہ بنیں، اس نعمت کی ناقدری نہ کریں. ہاں، جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، جو کمی کوتاہیاں ہو چکی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے، لیکن ہم کسی دشمن کا آلہ کار نہ بنیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ دشمن کو پہچاننا ہے. ایک وہ دشمن ہے جو ہماری جغرافیائی سرحد کا دشمن ہے، ہمارے پڑوس میں، اس کو کبھی بھی موقع ملے سرحد پار کر کے آ جائے گا. اس کے عزائم سے بھی ہم آگاہ رہیں. ایک نظریاتی دشمن ہے، نظریاتی سرحد کا، جو قادیانیت کے نام پر ختم نبوت کا منکر ہے. سیکولر طبقہ ہے جو کہتا ہے یہاں اسلام نہ ہو. لبرل طبقہ ہے جو کہتا ہے یہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ نہ ہو. اور ایتھیسٹ طبقہ ہے، ملحدین، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ خدا کا وجود نہیں ہے. اور فری سوسائٹی ہے جو کہتا ہے کہ یہاں پر ہر قسم کے گناہ کی کھلے عام چھوٹ ہو. ایک وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا اور دھکیلنا چاہتا ہے. کبھی صحابہ اکرام کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی اہل بیت کی تقدس پر بات ہوتی ہے، کبھی انبیاء کرام کی توہین ہوتی ہے. یہ سارے نظریاتی سرحدوں کے دشمن ہیں. ان دشمنوں کو پہچاننا، ان کے عزائم سے آگاہ ہونا اور اس کے خلاف میدان عمل میں اترنا اور علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ اس ملک کی آزادی کا ہم سے تقاضا ہے. یہ 14 اگست کی اصل روح ہے، اس کو ہم کبھی بھی فراموش نہ کریں. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، بدقسمتی یہ ہے کہ آج میڈیا کے ذریعے سے علماء اور عوام میں بہت زیادہ خلیج پیدا کر دی گئی، بہت بڑا گیپ پیدا کر دیا گیا. چھوٹا سا کوئی کام ہوتا ہے فوراً میڈیا میں، یہ فنڈڈ میڈیا ہے. ہمسائے ملک نے، انڈیا نے 70 بلین صرف اس پر خرچ کیے کہ پاکستان کے اندر پشتون اور بلوچ کو کسی طرح اکسایا جائے بغاوت پر. 65 ممالک میں 275 ویب سائٹس بنائیے، کبھی اسلام کے خلاف، کبھی پاکستان کے خلاف، کبھی قومیت کے خلاف وہ زہر اگلتے ہیں. یہ ایک ہتھیار ہے، یہ ایک آلہ ہے ان کے پاس، یہ ایک اسلحہ ہے ان کے پاس. آپ اپنے پاکستان میں نہیں دیکھتے آپ کے میڈیا پر علماء کے خلاف کتنی کمپین چلائی جاتی اور اکثر باتیں اس میں غلط ہوتی ہے. اکثر باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. علماء کی جو محنت ہے وہ دنیا کے سامنے. یہ علماء محنت نہ کرتے، اسمبلیوں میں نہ ہوتے، اور یہ جلسے جلوس نہ کرتے، اور یہ ریلیاں نہ نکالتے، اور یہ آپ کو بیدار نہ کرتے، اور یہ ہزاروں علماء اپنے خون سے کراچی کی زمین کو رنگین نہ کرتے، تو آج یہ ملک اس حالت میں نہ ہوتا. ابھی الحمدللہ جو ایک بل پہلے پاس ہوا تھا، اب مزید اس کی توثیق ہوئی.
عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام پر جو بل پاس ہوا، یہ علماء کی محنت نہیں ہے؟ یہ علماء کی قربانیاں نہیں ہیں؟ اس سے پہلے جتنے خلاف اسلام بل آئے، ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کون کھڑے ہوئے؟ فورس کنورجن بل آیا، جبری اسلام بل، اسلام کو روکنے کے لیے میدان عمل میں کون اترے؟ توہین قرآن پر ہمیشہ آواز کنہوں نے اٹھائی؟ مدارس کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانیاں کس نے دی؟ عزیزان گرامی، ان علماء سے بدظن کرنا یہ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے، اور مسلمان کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں تب پڑتا ہے جب یہ علماء سے دور ہوتا ہے، مسجد سے دور ہوتا ہے، مدرسے سے دور ہوتا ہے، خانقاہ سے دور ہوتا ہے، تبلیغ سے دور ہوتا ہے، منبر سے دور ہوتا ہے، محراب سے دور ہوتا ہے، مصلی سے دور ہوتا ہے، تعلیم سے دور ہوتا ہے، اجتماعات سے دور ہوتا ہے، قرآن کے درس سے دور ہوتا ہے، تو پھر یہ اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان علماء کو نبی نے اپنا وارث بنایا ہے، انہی کے ساتھ جڑنے میں فتنوں سے نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ملک پاکستان کو، ارض پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے، استحکام نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔